أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خود احتسابی اپنا تجزیہ کرتے رہنا، اپنی خامیوں کو محسوس کرنا، یہ ترقی کے لیے بنیادی اصول ہے۔ ہر وہ شخص جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں اپنے عمل کا احتساب ختم ہو جائے وہاں ارتقاء کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن احتساب اپنی ذات کا اس حد تک نہ بڑھے کہ ہر اٹھی ہوئی انگلی کے جواب میں، ہر زبان پر آئے ہوئے اعتراض کے جواب میں فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کر کے کیا بات وضاحت شروع کر دی جائے کہ ایسا غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ جو کچھ ہوا ان کو مناسب نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معترض دیانتداری سے اعتراض کر رہا کیا ہو، بات یہ اعتراض نہ ہو، بلکہ خود اپنے اوپر اٹھائے گئے سوالات کے جواب سے بچنے کے لیے وہ ہم پر ایک الزام سے گویا وہ جارحیت کر رہا ہے جس کا مقصد اصل میں دفاع ہے، کیا بات اپنے کو بچانے کے لیے۔ یہ بات خصوصیت سے اس لیے کہ ہمارے اعمال کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جس کی غلط تعبیر ہم پر اعتراض کے دروازے کھولتی ہے، اور پھر ہم بجائے اس کے کہ اس اعتراض کا تجزیہ کریں، اس کا جواب دیں، ہم سرے سے اپنے ان اعمال کو ہی غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات واضح نہیں ہوگی جب تک براہ راست حوالہ نہ دیا جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے فروعات دین یعنی عقائد کی جڑوں سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، کیا بات کیا بات تو جو عقائد کی جڑوں سے جو درخت ایمان نکلتا ہے، کیا بات اس پہ جو پھل آتے ہیں ان کا نام ہے فروع دین۔ اگر عقائد مضبوط نہیں ہے تو اعمال مضبوط نہیں ہوں گے۔ اصل چیز عقیدے کی پختگی ہے، اور پھر وہ عقیدہ بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے جو عمل میں ظاہر نہ ہو۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ برتر ان فروعات کی فہرست میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد عام طور پر بچوں کو یہاں تک یاد کرا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ فروعات ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی طرح ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور جو فقہ کی موٹی موٹی کتابیں ہیں ان میں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ ان تمام اعمال کے فوراً بعد دو عمل بتائے جاتے ہیں، تولا اور تبرع، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ تمام چیزیں یکساں طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ اب اگر کوئی غلط نماز پڑھے
تو اس سے نماز کو غلط نہیں کہا جا سکتا. کیا بات. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ناسمجھ روزہ رکھ کے وہ حرکتیں کرے کہ جو مبتلاط روزہ ہیں تو اس میں روزے کا قصور نہیں. اب اگر کوئی تبرع کے نام پر سب کو شتم شروع کر دے، گالیاں دینے لگے، تو اس کی بنیاد پر تبرع کا عمل غلط نہیں. لیکن وہ اتحاد بین المسلمین کا ایک شوق، ایک جذبہ، وہ صدا بن گیا کہ صاحب ہمارے تبرع نے آج ہمارے لیے مصائب کے دروازے کھول رکھے ہیں. ہم سے جو دنیا دشمنی کر رہی ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم تبرع کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. اولاً اس بیان میں کتنی صداقت ہے اس کا اندازہ بس کسی بات سے لگا لیجئے کہ 1400 سال میں آج آپ کا رویہ کوئی بدل گیا ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. یعنی کل کے شیعہ کچھ اور تھے، آج کے شیعہ کچھ اور ہیں. کل کچھ اور طرز عمل تھا، آج کچھ اور طرز عمل ہے. اگر یہی معمولات جو آج ہیں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں تو پھر 25-26 سال میں شیعت میں کون سی تبدیلی آ گئی؟ واہ 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 واہ. کہ آج جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ اگر ہمارے عمل کا نتیجہ ہے تو یہ عمل تو ماضی میں بھی اسی طرح سے تھا. جو بھی تھا اولاً کیا تھا اور کیا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر آج آپ کو کوئی عمل ہمارا ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کو آپ سبب قرار دے رہے ہیں کہ یہ سبب ہے سارے کشت و خون کا، ہماری جو جانیں جا رہی ہیں وہ صرف رد عمل ہے ہمارے اس عمل کا، تو وہ عمل جو ہمیں آپ نشاندہی اس کی کر رہے ہیں کیا وہ آج کی ایجاد ہے؟ کیا کل نہیں تھا؟ اگر کل کی بات کریں گے تو جس تبرع کی آپ بات کر رہے ہیں آج شاید ہمیں مصلحتوں نے ہماری زبان پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی، ورنہ اس سے پہلے طرز عمل کچھ اور ہوا کرتا تھا. اسی سرزمین پر ایک شخصیت بابا صدا حسین صاحب قبلہ، نام سنا ہوگا آپ نے، سرگودا میں باقاعدہ انہوں نے ایک سڑک کا نام تبرع روڈ رکھا تھا. جلوس نکلتا تھا، داڑھی پٹ کا میلہ، وہ سب کچھ ہوتا تھا تماشا. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شریعت تھی، وہ بڑا درست تھا، کوئی اچھا عمل تھا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر ہم نہ کچھ تو خون دیکھتے تھے نہ جانے جاتی دیکھ رہے تھے. اب تبرع روڈ نہیں کہلاتی، اب اس نوعیت کا جلوس نہیں نکلتا اور روز لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں. تو پھر یہ کیسے سمجھے کہ یہ سب کچھ تبرع کا رد عمل؟ اولاً اس حد تک تو احتساب بڑا ضروری کہ اگر کوئی عمل ہم کسی غلط انداز سے کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح ضروری ہے. تبرع زبان سے ادا کیے ہوئے لفظوں کا نام نہیں ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. تبرع ایک وہ عمل ہے کہ جس میں زبان سے کہیے یا نہ کہیے، کہیں گرم برتن تھا یا آگ جل رہی تھی، بے خیالی میں ادھر ہاتھ چلا گیا، جیسے ہی حرارت محسوس ہوئی ہاتھ اچانک کھینچ لیا، یہ ہاتھ کا کھینچنا تبرع ہے. واہ واہ واہ. جہاں یہ احساس ہو کہ یہاں برائی ہے، یہاں عیب ہے، اس سے فوراً اپنے دامن کو بچا لینا تبرع ہے. اب وہ شخصیت میں ہو، وہ کسی واقعے میں ہو، جہاں بھی برائی ہوگی اس سے دامن بچا لینا تبرع ہے. اب اگر کوئی تبرع صرف چند الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کا نام سمجھتا ہو تو یہ ویسی بات ہے کہ غلط نماز پڑھ رہا ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پر یہ نہ کہیے کہ تبرع بری چیز ہے. تبرع ہمارے نزدیک دین کے ان احکامات کا ایک جز ہے کہ جو ہم پہ فرض کے طور پر عائد ہے. آج خصوصیت سے چونکہ ایک ایسی شخصیت کے
عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے کہ جو اپنی شخصیت کے بہت سے حوالوں سے یاد رکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن ان کا جو خصوصی عمل جس سے ہر شخص واقف ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کے لیے بڑے شدید تھے. اور دیکھیے اس لفظ شدید سے ذہن میں خیال آ گیا کہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دینے والے، ان کی معیت کرنے والے، اصحاب نہیں لفظ استعمال ہوا. قرآن مجید نے کہا بالذین معہ، وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں. وہ جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی صفتیں بتائی گئی کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، وہ کفار کے لیے شدید ہیں، آپس میں محبت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپس والوں کے لیے، اپنوں کے لیے رحم ہیں، کفار کے لیے شدید ہیں. اچھا، ترجمہ کرتے ہوئے دوسری مرتبہ میں نے ترتیب بدل دی، یہ میری غلطی ہے. قرآن مجید نے جو ترتیب بتائی ہے وہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہ اشداء علی الکفار تبرہ ہے، رحماء بینہم تولا ہے. اور ترتیب یہی ہے کہ پہلے تبرہ ہوگا. وہ جو لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں تو لا الہ پہلے ہے اور پھر الا اللہ بعد میں ہے. وہی لا الہ جو ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ تبرہ ہے، ہر جھوٹے سے لا تعلقی کا اظہار ہے. اور الا اللہ وہ ایک ہے، یہ اعتراف تولا ہے. تو یہ ترتیب رکھی گئی کہ تولا بعد میں، تبرہ پہلے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ترتیب کیوں رکھی گئی. شاید اس ترتیب کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ اگر تولا پہلے ہوتی تو ایسی صورت میں آپ امتیاز نہ کر سکتے کہ کس سے تولا ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ایک مسلمہ اصول ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. باطل جو ہوتا ہے اس کی شکلیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہی ہیں. یہ رات کا وقت ہے، شاید 8:30 کے 8:45 کتنے بجے ہوں گے؟ 9:45 بجے. یہ 9:45 بجنے کا مرحلہ اگر اس وقت ہے تو اس وقت بھی 9:45 ہی بجے ہیں. یہ تو ایک صورت ہے. کوئی کہتا ہے جناب اس وقت 7 بجے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ رات کے 1 بجے ہیں. یہ ساری اسٹیٹمنٹ غلط ہیں، لیکن غلط اسٹیٹمنٹ 224 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت بتایا جائے جو یہ وقت نہ ہو، وہ سب غلط اسٹیٹمنٹ ہیں. صحیح اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہوگی کہ اس وقت رات کے 9:45. سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، جھوٹ کی بے پناہ شکلیں ہوتی ہیں. اب پہلے اس ایک سچائی کو الگ نکالا نہ جائے اور تولا شروع کر دی جائے تو پھر کہیں کثرت میں یہ جتنا باطل ہے اس سے تولا نہ ہو جائے. اس لیے پہلے اس باطل کو دفی کرو، اس سے انکار کرو، پھر جو ایک بچے وہی حق ہے. بات تو یہ اسرار کے اتحاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے جناب والا. ذرا یہی ایک اصول جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس سے پہلے ہمارا طرز عمل یہی کچھ تھا، یہی مجلسیں تھیں، اسی طرح سے باتیں ہوتی تھیں، اسی طریقے سے ہم اپنی اگلی نسلوں کو اپنے ان حقائق سے جن کو آپ کی تاریخوں نے چھپا رکھا ہے ان کو ہم پہنچاتے تھے، ان کو آگاہ کرتے تھے. یہ کام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اگر آج بھی منبر سے ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ شاید ماضی میں ہم زیادہ شدید تھے اپنے ان معلومات کو فراہم کرنے کے سلسلے میں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں. نہ کل تھا نہ آج ہے. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، ان کو علم دینے کا، سوائے اس فرش ازا کے.
آپ نے تمام درسگاہوں پہ پہرے بٹھا دیے، ہر درسگاہ کے اندر وہ تعلیم دی گئی جو آپ کا دل چاہا۔ کہیں ایک مرتبہ ایک وزارتی عہدے پہ فائز شخصیت سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ریڈیو ٹیلی ویژن پر کبھی ہماری ترجمانی نہیں ہوئی، تو انہوں نے شاید کوئی ایک آدھ محرم کے پروگرام میں مجھے بھی دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ترجمانی نہیں کی، جب آپ آتے ہیں تو آپ تو ترجمانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، پابندی ہوتی ہے کہ میں اس حسین کا ذکر کروں جس کو آپ مانتے ہیں، اس حسین کا ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، اس علی کا ذکر نہیں کر سکتے جس کو ہم مانتے ہیں۔ یوم علی پر یہ رمضان کے مہینے میں بلا تو لیا جائے گا ایک آدھ شیعہ صاحب خطیب کو، تاکہ یہ ہو جائے کہ صحابین کو بھی نمائندگی دی گئی تھی، لیکن کبھی وہ اپنے پہلے امام کی حیثیت سے علی کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جب اس کی اجازت نہیں ہے تو اب بتائیے کہ کون سا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ تمہارا اصل دین کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ تاریخ کیا ہے جس سے تم اتفاق رکھتے ہو، اور وہ کیا ہے جو جھوٹ کے طور پر تمہیں تاریخ بنا کے سنایا جا رہا ہے۔ یہ بتانا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ہمارے دین کی بقا کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ کس نے ماضی میں کیا کیا تو ایسی صورت میں نہ آپ اس حق کو پہچان سکیں گے جس کا تعارف کرانا ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور نہ اس برائی سے بچ سکیں گے جس سے آپ کو روکا گیا ہے۔ تو یہی واحد ذریعہ ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے پابندی لگا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین منتقل نہیں ہو سکے گا۔ ذرا سے قدم ادھر سے ادھر ہوا، دیکھیے نفاق ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ رسول کی جماعت میں جہاں مومنین کامل موجود ہیں وہاں منافق بھی موجود ہیں۔ سورہ منافقون اس بات کی دلیل ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ صاحب اس سے مراد اب سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر سورہ منافقون شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ اب یہاں تک تو جو آ کے کوئی کہے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو ہم تو اس کو مومن کامل ہی سمجھیں گے، اگر نہ کہ جو بارگاہ رسالت میں آ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم خدا کے رسول ہو، اسی نے بنا کے بھیجا ہے، اس سے زیادہ اور کون جانے گا۔ لیکن یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو، یہ جھوٹے ہیں۔ پروردگار یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچ ہے نا، رسالت کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن نہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل اس کا قائل نہیں ہے۔ دل اور زبان متفق نہ ہو تو شریعت اس شخص کو جھوٹا قرار دے رہی ہے، قرآن اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ منافقین ہیں۔ تو یہ منافقین ایسے ہیں کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو اس دور کے مومن ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یا تو آپ عمل کو معیار بنائیے، لیکن بدقسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے عمل کو معیار بنانے کے بجائے یہ سمجھا کہ زبان سے ادا ہونا بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے ایمان سے انکار کرنے کا دل چاہا تو اس کی تاریخ میں دیکھتے رہے کہ کہیں ہمیں اس کی زبان سے جملہ نظر نہیں آیا، ورنہ عمل دیکھ لیتے تو کتنے کلمہ گو تھے کہ جو اس کے عمل کو دیکھ کے حسرت سے سوچتے کہ کاش ان میں سے کوئی عمل ہم سے ہو گیا ہو۔ لفظوں پر انحصار آپ نے کیا اور اس کے تحت یہ کہا کہ زبان سے کوئی کہہ دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زبان کے کہنے کو مستند مانا جاتا تو قرآن منافقین کو جھوٹا نہ کہتا، کیونکہ لفظ سے جو بات کہہ رہے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے۔ تو جب نفاق اتنا قریب ہو اسلام کے، منافق اتنا قریب ہو، تو وہاں پر فرق کیسے قائم کیا جائے، امتیاز کیسے ہو؟ اتنی باریک منزل ہے منافقت کی اور ایمان کی کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہمیں انہی شخصیتوں کو دیکھ کر اپنے عمل کے لیے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے، نمونہ عمل یہی شخصیتیں ہوں، اس لیے کہ بارگاہ رسالت سے قریب ترین ہستیاں ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے خود اس زبان سے جو وہی ترجمان زبان تھی، جو اللہ کی طرف سے جو کچھ کہتی تھی وہ اللہ کی طرف سے کہتی تھی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس زبان سے نکلنے والے لفظوں کو انہوں نے سنا ہے، ان کے کیے ہوئے عمل کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اب اگر ان افراد کو ہم نمونہ عمل بنائیں گے تو اسی میں خیال رہے کہ مومن کامل بھی ہے اور اسی میں منافق بھی ہے۔ یہاں پر اگر پہچان نہ ہوئی تو کہیں ذرا سے نگاہ بھٹکی، کسی کے ظاہری عمل کو دیکھا، اس کے پیچھے چل پڑے، یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کو اللہ نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ پہچان انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر بات تبرے کی اہمیت پر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہمارے فروعات دین میں شامل ہے۔ دلائل تو اس وقت دیے جائیں جب کسی فریق مخالف کی پوچھے کہ تبرہ کیسے جائز ہے کہ ناجائز ہے، تب تو ہم دلیلیں دیتے رہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تبرہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں۔ جب تبرہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو یہ ضرور کہو کہ تبرہ یوں نہیں یوں کیا جائے۔ یہ کہنا کہ تبرہ نہیں ہو، یہ بالکل وہ بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ نماز صحیح یہ ہوتی ہے، کہنے کے بجائے یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو۔ تبرہ سے انکار نہ کیجئے۔ یہ زمانے نے تبرہ کے معنی بھی کر دیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے بڑا بڑا تبرہ تولا، کیا مطلب ہوا معاوضے کا کہ اس نے بڑی گالیاں دی، یہی کہا مفہوم لیا جاتا ہے۔ جناب والا یہ آپ کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ظلم کیا گیا کہ آپ کی دینی اصطلاح کو لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا۔ یہ جہاں تک گالم گلوچ کا تعلق ہے، ناروا ناسزا الفاظ کا تعلق ہے، اس کے موجد بھی ماشاءاللہ سے ہمارے بھائیوں کے بزرگوں میں افراد تھے جنہوں نے اس بات کے رواج ڈالا۔ کم از کم ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ائمہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کسی کو اس انداز سے برا کہنے پر کہ جو محض الزام ہو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہم نے جب ہم لفظ تبرہ استعمال کرتے ہیں تو برائیوں سے لا تعلقی کے اظہار کو باقاعدہ قاعدے قانون کا پابند کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ شریعت کیا ہے؟ اس سے بھی پہلے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دین دین فطرت ہے۔ اچھا دین دین فطرت ہے، فطرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم پیدائشی طور پر جو فطرت تو پیدائشی ہے نا انسان کی، یہ کوئی کسبی چیز تو نہیں کہ ہم کسی سیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے۔ فطرت تو غیبی ہے، بلکہ فطرت کی ڈیفینیشن یہ کی گئی کہ کسی بھی نئی صورتحال میں کسی انسان کا وہ رد عمل جس کے پیچھے نہ کوئی تربیت ہو نہ کوئی تجربہ ہو، نہ تربیت ہو نہ تجربہ ہو۔ ایک انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا کہ اسپانٹینیس ریئیکشن، وہ فطرت ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں رد عمل کے طور پر کسی بھی بات کے سلسلے میں، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سابقہ تجربے کو سامنے رکھ کر اگر ناکام تجربہ ہے تو ہم وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو بظاہر ماضی میں کامیابی کی صورت رہی تھی، یا یہ کہ ہم نے جو کچھ اساتذہ سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے معاشرے سے سیکھا ہے اس کے مطابق نئی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں تربیت، صحیح معنوں میں فطرت پہلے انسان کا ہر پہلا عمل ہے، کیونکہ جب دوسری مرتبہ وہی عمل کرے گا تو اب اس میں تجربہ شامل ہو جائے گا۔ جو پہلا رد عمل حضرت آدم نے جو کچھ پہلی مرتبہ کیا وہ ان کی فطرت تھی۔ لیکن بات اور فطرت آپ کی باطنی صفت ہے، ہر انسان کے اندر فطرت موجود ہے، یہ فطرت ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر انسانی فطرت نہیں ہے تو پھر ہم شعبہ حیوانات میں شمار ہوں گے یا کسی اور گروہ میں شمار ہوں۔ انسان بننے کے لیے انسانی فطرت کا ہونا ضروری ہے۔ اب دین فطرت ہے تو دین تو ہمارے اندر موجود ہے،
جب فطرت جو ہر انسان کی اس کے ساتھ موجود ہے تو دین تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. پروردگار جب تو نے کہہ دیا کہ دین ہماری فطرت ہے تو ہم فطرت کے مطابق جیسے حیوان ہیں وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, ہم بھی اگر اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ دین رہے گا. تو پھر اب شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو باہر سے ایک پیغمبر آ کے کہہ رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, ارے فطرت خود بتائے گی یہ کرو یہ نہ کرو. شریعت کا کیا جواز ہے؟ تو جناب والا بات اتنی سی ہے کہ فطرت جو ہے اس کے تقاضے بہت سے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی ایک تقاضا فطرت کا اٹھا تو وہ اتنا بعض اوقات اتنا مضبوط تقاضا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ باقی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس سے انسان کا عمل غیر متوازن ہو جاتا ہے, اس کا توازن ختم ہو جاتا ہے. بھوک اٹھی, اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ بھوک کو, شروع میں تو یہ خیال تھا کہ بھئی وہ کھائیں گے جو حلال ہوگا, وہ نہیں کھائیں گے جو حرام ہے, پرہیز کر رہے تھے, لیکن بھوک کی شدت بڑھتی چلی گئی اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حلال سے پیٹ بھرا جا سکے. تو یہ کیفیت بھی ہو سکتی کہ کیسا حلال کیسا حرام, اس وقت تو پیٹ بھرنے کے لیے جو ملے معلوم ہے. ایک جذبہ اگر بڑھ جائے, فطرت کا ایک تقاضا بڑھ جائے تو باقی تقاضوں پہ غلبہ پا لیتا ہے. یہ بالکل وہ صورتحال ہے کہ اگر کسی گلشن میں کسی باغ میں ہر درخت کو یکساں اپنے طور پر بڑھنے دیا جائے تو اپنے اپنے تقاضے ہیں, اپنے اپنے غذا کھانے کا انداز ہے, اپنے طور پر درخت جو ہے بڑھتا ہے. اس میں سے کچھ درخت اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کے سائے میں دوسرا درخت پنپ ہی نہیں سکتا. اس لیے باغبان کیا کرتا ہے کہ وہ ہر درخت کو اپنے منشا کے مطابق اس کی تراش خراش کرتا رہتا ہے. جو باڑے ہیں ان کو اتنا بڑھنا چاہیے, جو بیلے ہیں ان کو اس طرح سے چڑھنا چاہیے, جو بڑے درخت ہیں ان کی یوں کٹائی چھٹائی کی جائے. یہ جو تراش خراش ہے یہ کیوں ہے؟ باغ کا حسن اسی وقت تک قائم ہے جب تک ہر درخت کو پنپنے کا یکساں موقع ملے. اگر ایک پنپ جائے اور دوسرے کو پنپنے سے روک دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باغ وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتا جو ہم نے ان پودوں کو لگا کے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. بس پروردگار عالم نے بھی انسان کو وہ تمام عوامل دیے ہیں جو اس کی شخصیت کو انتہائی جاذب نظر, انتہائی خوبصورت, انتہائی دلکش بنا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں کہ فطرت کے ہر تقاضے کی حدیں معین کر دی جائیں, یہاں سے یہاں تک. اگر ان حدوں سے تجاوز کرو گے تو تم بدصورتی پیدا کر دو گے, بدنظمی پیدا کر دو گے, شخصیت بگڑ جائے گی. تو یہ شریعت آتی ہے صرف اس تہذیب کے لیے, اس تراش خراش کے لیے کہ تمہاری فطرت کے تقاضے حد سے آگے بڑھنے لگے. اچھا, جب تک فطرت کے تقاضے اپنے صرف فطرت کے تقاضوں کے طور پر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر کسی وقت بھی امکان ہے کہ وہ آپ کو تباہی کے گڑھے میں پہنچا دیں, کسی مقام پر بھی پہنچ کر وہ آپ کو اس انتہا پہ پہنچا دیں کہ جہاں دوسرے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے. لیکن جس وقت ان کی تراش خراش ہو جاتی ہے, جب ان پہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا جائے گا اس تقاضے کے تحت اور یہ نہیں کیا جائے گا, وہی مرحلہ ہوتا ہے کہ اب یہ شریعت کے پابند ہو گئی. اب وہ عمل جو کل فطرت تھا اب صرف فطرت نہیں رہے گا, اب شریعت بن جائے گی. بھوک فطرت ہے, لیکن جب حلال و حرام کی قیدیں لگ گئیں تو اب یہ شریعت بن گئی. اب جو کچھ کہا جائے گا وہ شریعت ہوگا. جنس فطرت ہے, اس پہ نکاح کے قاعدے اور ضابطے عائد کر دیے گئے, شریعت بن گئی. جان بچانے کے لیے کوئی صورت اختیار کرنا, عام حالت میں ایسی صورت جو حقیقت کے برعکس ہو اس کو جھوٹ کہا جائے گا. کبھی جھوٹ بول کے جان بچا لی جاتی ہے, لیکن اگر اس جھوٹ کے اوپر پابندیاں ہو جائیں, کیسے بولا جائے گا, کتنا بولا جائے گا, اس کا نام تقیہ رکھ دیا گیا ہے. یہ شریعت ہے. اللہ نے محبت دی ہے, نفرت دی ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے جذبے ہیں, انسان کی فطرت میں شامل ہے نا, محبت بھی نفرت بھی. جب محبت کے قاعدے مقرر کر دیے گئے کس سے کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے, اس کا نام رکھ دیا گیا تولا.
کی شریعت بن گئی. واہ واہ. وہی محبت جب ان قواعد کے مطابق ہوئی تو شریعت بن گئی. جب نفرت فطرت نے عطا کی تھی لیکن اگر بدنظمی سے تھی تو نہ معلوم کہیں ہم اس سے نفرت کر رہے تھے جس سے محبت کرنی چاہیے تھی, اس کو پسند کر رہے تھے جسے ناپسند کرنا چاہیے تھا. چنانچہ شریعت نے قاعدے مقرر کر دیے کہ کس سے نفرت کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے. جیسے ہی یہ قاعدے سامنے آ گئے اب یہ تبرہ بن گئی. ماشاءاللہ. تو تبرہ تو نام ہی فطرت کے تقاضے کو شریعت کے سانچے میں ڈال دے گا. اور یہیں سے بات آگے بڑھا کے ایک جملہ یوں ہی نظر کر دوں کہ ماشاءاللہ سے خوشی اور غمی یہ بھی تو فطرت کے عطیات ہیں. اور یہ دونوں جذبے ایسے ہیں کہ اس کے اندر انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جنون کی کیفیت قرار دی جاتی ہے. خوشی کی کیفیت ہوتی ہے خوشی سے پاگل ہو گیا, یعنی بے قاعدہ ہو جس وقت یہ جذبہ تو انسان کو جنون کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو اس کو قاعدے کے اندر رہنا چاہیے. اس طرح غم کی صورت حال ہے کہ غم کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے غم نے اسے اس کے دماغ کو معوف کر دیا. یعنی یہ بھی دماغ کی خرابی کی کیفیت ہو جاتی ہے. ہوش ہی نہیں رہا, کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے, اسے سارا ہوش ختم ہو گیا جب سے اس کے بیٹے کی موت ہوئی ہے, بھائی کی موت ہوئی ہے. عقل و ہوش کا دشمن ہے جذبہ, لیکن یہ اس وقت دشمن ہے جب فطرت کو بے قاعدہ انداز سے کسی ایک جذبے کو بڑھنے کا موقع دے دیا جائے. اگر اس کو ضابطوں کا پابند کر دیا جائے, نظم و ضبط کا پابند کر دیا جائے تو پھر اب یہ شریعت ہو جائے گی. شدت غم میں ایک سطح تھی کہ جہاں آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے, اس سے بات بڑھی تو بے قابو ہو کے اس نے اپنے رانوں کو پیٹ لیا, سینے کو پیٹ لیا. جب تک یہ عمل اس طرح سے تھا کہ غم آیا, بہت شدید غم تھا, اس شدید غم میں اس نے کبھی منہ پہ تماچے مار لیے, کبھی سر کو پیٹ لیا, کبھی زانوں کو پیٹ لیا. ہم نے کہا یہ غم سے دیوانہ ہو رہا ہے, یہ غم کی شدت ہے. لیکن اگر اسی کیفیت کو اتنا منظم کر دیا جائے کہ 100, 200, 500, 700 آدمی کھڑے ہو کے کسی جگہ پر اظہار غم کے طور پر سینے پہ ہاتھ مار رہے ہوں, لیکن اتنے منظم انداز میں کہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھے, ایک ساتھ. کل تک یہ بدنظمی تھی تو وہ بگاڑ تھا, جیسے ہی نظم و ضبط کے ضابطے میں آیا شریعت بن بہتر پہلو تو یہ پیش نظر تھا کہ یہ تبرہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ اس سے پہلو تحقیق کی جانی چاہیے, کوئی بات نہ ہو. وہ اگر ہمارے معزز اور محترم علماء نے, یقیناً لائق احترام علماء ہیں, انہوں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر کوئی مصلحت آمیز جملہ کہا جس کے اندر مثلاً یہ کہا گیا کہ صحابہ کی توہین نہ کی جائے, توہین نہ کی جائے. یاد رکھیے کہ توہین نہ کی جائے کا اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. توہین ایک ایسا عمل ہے جس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ شخصیت کو کے ساتھ وہ بات نسبت دی جائے جس سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں, اس کو حقیر سمجھیں, ذلیل سمجھیں. اگر پیش نظر اس کو حقیر ثابت کرنا ہے تو جو بات کی جا رہی وہ توہین ہے. لیکن اگر اس کا کوئی عمل ایسا ہے کہ جو برائی ہے اور اس برائی سے آپ سب کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ برائی بچنے کی چیز ہے تو یہ اصلاح کا قدم ہے. یہ توہین میں شمار نہیں ہوگا. اب اگر کسی عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام کی توہین نہ ہو تو یہ جملہ بذات خود کئی شرطیں ساتھ رکھتا ہے. صحابہ کرام, اب صحابہ کرام سے کون سے حضرات مراد؟ کیا حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہر فرد نہ معلوم کتنے پردوں میں رکھ کر بات کی گئی ہے. لیکن اب وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ بادشاہ سے زیادہ اس کے
محبت کرنے والے، اس سے زیادہ وفادار۔ وہ شروع یہ کرتے ہیں کہ ایک لفظ کہیں سے مل گیا تو اب انہوں نے شروع کر دیا پورے قوم کو۔ اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ بعض اوقات اگر کسی خاص صورتحال میں کسی فقیہ نے یہ بات کہہ دی کہ جناب وہ یہ ماتم کرنے کے کچھ انداز ان کو ایسے نظر آئے کہ ان کے معاشرے کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی اس انداز سے جو آپ ماتم کر رہے ہیں اس سے غلط تاثر بنتا ہے، یہ نہ کیا کیجیے۔ یہ بات کہہ دینا کسی فقیہ کا، یاد رکھیے فتویٰ نہیں ہے، فتوے کے لیے بات پھیلتی چلی جائے گی۔ بنیادی طور پر 5 جوابات ہیں، اگر جوابات میں یہ 5 صورتیں نہ ہوں تو وہ فتویٰ نہیں ہے۔ فقیہ کے سامنے جب کوئی عمل رکھیے گا، کوئی بات رکھیے گا، تو وہ اس کے اوپر کہے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس جائز اور ناجائز کو اور بھی اصطلاحیں استعمال ہو جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فرض ہے اور اس کا کرنا حرام ہے۔ اس طریقے سے وہ 2 کیفیتوں کا اظہار کیا، حلال اور حرام۔ کوئی بات آپ نے پیش کی تو یہ 2 جواب ہوں گے، یا حلال کہے گا تب فقہی فیصلہ ہے، یا حرام کہے گا تب فقہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد 2 اور کیفیتیں ہیں کہ کہے گا کہ یہ عمل مستحب ہے اور یہ عمل مکروہ ہے۔ اب وہ حلال کیا ہے یا واجب کیا ہے کہ جس کو کرو تو ثواب ہوگا، نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور اس کے مقابلے میں جو حرام ہے نہیں کرو گے تو ثواب ہوگا اور کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ اس کے بعد 2 سٹیجز ہیں، مستحب اور مکروہ۔ مستحب کہ کرو گے تو ثواب ہوگا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مکروہ کرو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن نہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور مباح 5ویں صورت کہ اس کو کرو یا نہ کرو، نہ کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے۔ لباس کیسا پہنا جائے، ستر پوشی ہوتی ہے تو یہ واجبات میں سے تھا، یہ اگر نہیں کیا تو گنہگار ہوگے، اس حد تک لباس ضروری ہے۔ وہ لباس جو غصبی ہو، کسی دوسرے سے چھین کے پہنا جا رہا ہو، یہ حرام ہے، جس پہ آپ کا اپنا حق نہیں ہے، ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہے، وہ حرام ہے اور ایسا کرنا گناہ کا باعث ہے۔ وہ لباس سنت رسول کے مطابق ہے تو وہ مستحب ہے، مثلا لباس نسبتاً ڈھیلا ہونا چاہیے، جو احکامات معصومین سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ خاص طور پہ نماز کے دوران لباس جو ہے وہ تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مستحب ہے۔ اگر تنگ لباس ہوگا تو زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا جی۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ شیروانی پہنتے ہیں، آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ پتلون پہنتے ہیں، آپ شلوار پہنتے ہیں، یہ تمام چیزیں مباح ہیں، اس میں سے جو بھی دل چاہے پہن لیجیے۔ فقیہ جب بات کرے گا تو ان 5 صورتوں میں بات کرے گا، تب تو فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی ذاتی رائے ہے، حالات کے مطابق اس کی حیثیت نہ شرعی ہے نہ فتویٰ ہے۔ زیادہ بازی مثال سے عرض کر دوں کہ کوئی رشتہ کسی صاحب کا کسی کی بیٹی کے لیے آیا، وہ آ گئے مشورہ مانگنے کے لیے کہ جناب فلاں کا رشتہ آیا ہے میری بچی کے لیے، آپ تھوڑا بہت فرض کیجئے کہ مجھے پاس آ گیا تو یہ سمجھ کے کہ ممبر پہ آتے ہیں شاید ہم سے بہتر طور پہ حالات کو سمجھ سکیں، تو انہوں نے مشورے کے طور پہ پوچھ لیا۔ ہم نے کہا کہ صاحبزادے کی تعلیم کیا ہے، معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف میٹرک پڑھنے تک وہ تعلیم حاصل کی، اس سے آگے پڑھ نہیں سکے۔ صاحبزادی کی کیا تعلیم ہے، اس سے ماسٹر ڈگری لے رکھی ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑا فرق ہے، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ اب یہ مناسب نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے،
یہ صرف مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بات سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رائے ہے میری کہ یہ شادی مناسب نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ یہ مت دیکھیے کون کہہ رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے پہلے اس کے لفظوں کو دیکھیے کہ یہ فتوے کی صورت میں ہے یا رائے کی صورت میں ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ ان حالات میں آپ لوگ جو یہ ماتم کرتے ہیں زنجیر کا یا قمع کا، اس سے دوسری قومیں آپ کے متعلق یہ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ وحشی قوم ہیں یا اذیت پسند ہیں، یہ آپ میں یعنی وہ جو آج کل کی بہت سی صدریں ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نگاہ میں آپ کا غلط تاثر ہوگا اس لیے یہ نہ کیا جائے یا یہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو خیال رکھیں کہ یہ قول فتویٰ نہیں ہے، یہ مخصوص حالات کے اندر ایک رائے ہے، اور اس رائے کا ہر مجتہد کو، ہر صاحب عقل و شعور کو ہر دور میں حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ اصرار کرنا، دیکھیے اب یہ چونکہ اپنے مجمع میں بات کر رہا ہوں اس لیے بے دھڑک میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ زنجیر کا ماتم ہو یا قمع کا ماتم ہو یا ہاتھ کا ماتم ہو، یہ جتنی بھی اقسام ہیں یہ اظہار غم کے مختلف صورتیں ہیں، ان کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے جس کے تحت یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اس فکر کے تقاضے اگر پورے ہو رہے ہوں تو یہ عمل کرنا بہت درست ہے، اگر اس کے بجائے منفی تاثر ہو رہا ہو تو یہی عمل غلط۔ آج تک دنیا کا کوئی عمل صرف عمل کی حیثیت سے نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے، کوئی عمل نہ حرام ہے نہ حلال ہے، ہر عمل کے پیچھے اس کا مقصد دیکھا جائے گا، اس کے نتائج دیکھے جائیں گے۔ اگر مقصد نیک ہے اور نتیجہ مقصد کے مطابق نہیں ہے تب بھی عمل غلط ہے۔ اگر مقصد تو کچھ حاصل ہو رہا ہے لیکن نیت خراب تھی تب بھی کوئی بہت سے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ صاحب وہ امریکہ کے لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے تو وہاں کے عقل مندوں نے یہ کیا کہ ان کے سامنے 2 فلمیں تیار کی، ایک دہشت گردی کی فلم تیار کی گئی اور ایک زنجیر کے ماتموں کی فلم تیار کی گئی، اور دونوں ان کو دکھایا گیا کہ وہ جناب یہ دیکھیے ایک اسلام یہ ہے کہ جس میں جان لی جاتی ہے، ایک اسلام یہ ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے، بتائیے اب بھی آپ اسلام قبول کریں گے؟ چنانچہ اسلام جو بڑی تیزی سے قبول کیا جاتا ہے ان کا یہ ایسے اسلام کو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ یہ اسلام چاہیے نہ وہ اسلام چاہیے۔ یہ کس امریکہ کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ جن صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا اس سے زیادہ امریکہ سے میرے تعلقات میں نے تو آج تک نہ کسی کو اس انداز سے مسلمان ہوتے دیکھا نہ کہیں اس فلم کا تذکرہ سنا کہ جہاں پر مسلمانوں کی 2 شکلیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ ایسی ایک داستان بڑی لمبی چوڑی بیان کی گئی، CIA کا ایجنٹ تھا، اسے رقم کم ملی تو اس نے انکشاف کیا کہ $9 ملین مخصوص کیے گئے ہیں کہ شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور یہ اور وہ، ایک پوری کہانی چھاپ کے اور تقسیم کی جاتی رہی، مختلف ایڈیشن اس کے چھاپے گئے، نیٹ کے اوپر بھی وہ کہانی ڈالی گئی۔ جب اس کے اوپر تحقیق کی تو نہ اس کتاب کا سراغ ملا نہ اس آدمی کا سراغ ملا، یعنی امریکہ کے اندر کہیں جہاں کی کتاب بتائی جا رہی ہے۔ تو ایک بڑی فاضل شخصیت ہے ہماری فوجی اعلیٰ عہدے پر فائز شخصیت تھے، انہوں نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے، وہ تقریر بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے تقریر کے دوران یہ پورا واقعہ سنا دیا، دیکھیے ایسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے بعد میں ان سے عرض کیا کہ حضور اگر کوئی اور کہتا تو میں شاید اس کو اہمیت نہ دیتا، لیکن آپ تو اس عہدے پہ فائز ہیں کہ جہاں آپ تصویر کا صرف وہ رخ نہیں دیکھیں گے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ پس منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سوچئے کہ کہیں یہ ساری داستان خود کوئی سازش نہ ہو، یہ جس سازش کا انکشاف ہو رہا ہے اس کے بجائے یہ خود ایک سازش ہے تاکہ آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں۔ آدمی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو تو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کے صاحبزادے کو بہت زیادہ دلچسپی ہے کمپیوٹر سے، ان سے کہیے کہ جائیں اور جا کے اس کتاب کا سراغ لگا دیں، مجھے بتا دیں کتاب کہاں چھپی ہے جس میں ساری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے خود تمہید باندھی، انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں نے کہا تھا اور وہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ کتاب نہیں وجود رکھتی بلکہ اس نے انٹرویو دیا تھا جو کسی رسالے میں چھپا ہے۔ میں نے کہا جب کتاب کا نام بتایا تھا، مصنف کا نام بتایا تھا، تو نہ کتاب ملی نہ مصنف ملا۔
اب آپ کہہ رہے ہیں کسی رسالے میں کبھی اس نے انٹرویو دیا تھا، بتائیے ایسے لاپتہ کا پتہ کیسے لگے گا؟ جب پتہ تھا تب سراغ نہ مل سکا، تو اب اس رسالے کا پتہ میں کہاں سے لاؤں جس کے اندر یہ انٹرویو چھپا ہے؟ تو اس کے اوپر ایک بہت اسلام دوست اور ہمارے مسلک کے بڑے ایکٹیو شخصیت، انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی آخر کیا حرج کیا ہے، اگر جھوٹی صحیح داستان اس سے اگر لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی سچ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ قائم ہو تو نہ بنیاد صحیح ہے نہ وہ سچ صحیح ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جہاں نتیجے جو ہیں وہ ذرائع کو بھی جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ذریعوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، نتیجے کی پرواہ نہ کرو۔ واہ واہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے قبلہ مولا کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ اہل کوفہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ یعنی ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کل کو حالات بدل جائیں اور وہ لوگ وہ غداری کا مظاہرہ کریں۔ اہل کوفہ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام شاید اہل کوفہ کی دعوت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، تو امام نے اس وقت ان کا منہ بند کرانے کے لیے جو ایک اصولی بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو ہم نکلے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ہم سے اس وقت کیا تقاضا کیا جا رہا ہے، اگر نتیجہ وہ کچھ نکلا جو ہماری خواہش ہے تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نتیجہ وہ کچھ نہیں نکلا اس کے خلاف نکلا تو یہ تو اطمینان ہے نا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ قدم اٹھاتے ہوئے نتیجے نہ دیکھو، واہ صرف یہ دیکھو کہ جس طرح قدم اٹھا رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ واہ ہمارے یہاں ذرائع کا صحیح ہونا ضروری ہے، نتیجے کا ضروری، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ نے جو کہہ دیا ہے نا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میں دیتا ہوں ذلت میں دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے عزت کا ڈھیر رکھا ہے اور ذلت کا ڈھیر رکھا ہے، موڈ ہوا کسی کو ذلت دے دی کسی کو عزت دے دی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم نے راستے متعین کر دیے ہیں، اگر تم ذلت کی راہ پہ چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت سے بچا نہیں سکتی، اور اگر اس راستے پہ قدم رکھا ہے جو عزت کا راستہ ہے تو ساری دنیا مخالفت کرے تمہاری اس عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ نتیجے ہمارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں، تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو تم نتیجے کے چکر میں ذرائع کو خراب کر رہے ہو، تمہارے پاس تو اختیار میں ہے ہی ذریعہ، اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ بات تو یہ ڈھیروں ضمنی باتیں بھی نکلتی جائیں گی، مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ اتحاد کے لیے نعرہ جو لگایا جاتا ہے تو اتنی سی گزارش ہے کہ دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ناموس صحابہ عزت صحابہ کے لیے یہ تحریک چل رہی ہے کہ صاحب ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اگر سچ مچ گستاخی ہونے کے خلاف ہے کوئی کرو تو اسے سوچنا چاہیے کہ ہم کن حالتوں میں یہ گستاخیاں کر سکتے ہیں۔ یہی شبہ ہے نا کہ ہم گستاخی کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ جب میں گھر میں بیٹھا ہوں گا تو یہاں تو پوری گنجائش ہے، یہاں آپ چند حضرات تشریف فرما ہیں، مجھے معلوم ہے کہ سب کے سب میرے مسلک میرے عقیدے کے ہیں، جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ سکتا ہوں، جس کا جس طرح سے چاہے تذکرہ کر دوں، لیکن جب چار آدمیوں میں باہر کھڑا ہوں گا تو وہاں میرا رویہ محتاط ہوگا، دائیں بائیں دیکھوں گا، کوئی اپنا ہے غیر ہے، میں بات کو اس انداز سے کہوں کہ یہ دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچے، اگر کوئی نامناسب بات ہے احتیاط کروں گا نا۔ اگر آپ کے خیال میں ہم صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو زیادہ امکان ہے برا بھلا کہنے کا کہاں ہے؟ جب آپ گھر میں مجلس کر رہے ہو، جب آپ اپنے عزا خانے کے اندر پابند ہو کے مجلس کر رہے ہو، یا جب سڑک پہ جلوس نکال رہے ہو، کہاں زیادہ امکان ہے؟ ظاہر گھر کے اندر امکان ہوگا، جتنی محدود جگہ ہوگی پابند جگہ پہ بیٹھے ہوں گے وہاں امکان زیادہ ہوگا، جتنا اوپن میں ہوں گے، جتنا سڑکوں پہ ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا امکان نہیں ہوگا، کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آخر ہمارے جلوسوں کے اندر کبھی کسی نے کوئی حرکت دیکھی ایسی کہ وہاں جلوس کے اندر کسی کا نام لے کے کسی کو برا بھلا کہا جائے؟ شیور یزید وغیرہ کی بات تو اور ہم نے کبھی بھی
نہ پردہ کیا ہے، نہ اس کو ہم ہچکچاتے ہیں نام لینے میں، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہم سے متفق بھی ہے، وہ ان ناموں کو اس طرح سے لیے جانے پہ ان کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے وہاں کی حد تک، ورنہ یہ کہ اگر کوئی اسی کردار کے مالک شخصیت وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید فاسق و فاجر تھا، جناب والا جس وقت امام حسین نے انکار بیعت کیا یزید کا کون سا فسق و فجور سامنے آیا تھا؟ صرف یہ خبر آئی تھی کہ یزید ولی عہد مقرر ہو گیا، وہ یزید کا باپ مر گیا ہے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے۔ اب کسی فسق و فجور کی اگر کوئی بات رہی ہوگی شہزادگی کے زمانے کی تو وہ بطور افواہ کے رہی ہوگی، ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے فسق و فجور، محلات کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کرتا رہا ہوں۔ اگر امام حسین علیہ السلام فسق و فجور ہی کی وجہ سے اٹھے، فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس اصول کو مان لینا کہ فسق و فجور کی وجہ سے امام نے علم جہاد بلند کیا، تو یہ فسق و فجور یزید کا نہیں ہو سکتا۔ بھئی ابھی یزید کا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، مدینے میں جب انکار بیعت کی ہے تو صرف نام ہے یزید کا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے بیعت کر لیجئے، اب امام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ یہ نہیں جو ہے وہ یزید کے کردار کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً یزید سے پہلے اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد پر بیعت ہوئی، بیعت سے انکار ہوئی۔ تو اس لیے یہ فسق و فجور کا نعرہ جو ہے یہ، اور پھر دوسرے آپ کے ہاں تو ایک اس کا یہ بھی جواب موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی نامزدگی کی تو اس وقت لوگوں نے آ کے شکایت کی حضرت ابوبکر سے کہ یہ مزاج میں بڑے سخت ہیں، درست مزاج کے آدمی ہیں، تو ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک اصول مقرر کیا کہ جب ان پر خلافت کی ذمہ داریاں پڑیں گی، جب ان پہ بوجھ پڑے گا، برائی ہے درست ہیں لیکن جب ان پہ خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلافت سے پہلے کوئی برائی موجود ہو تو خلافت کی ذمہ داری کے بعد درست ہو جاتی ہے، اگر یزید میں کوئی عیب رہا ہوگا تو اب جب مسند اقتدار بیٹھا ہے دور ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا اقدام یزید کی شخصیت کے خلاف نہیں ہے، اس سے پہلے کے لوگوں پہ، لیکن اس کے باوجود ہم یزید کو تو لوگوں کے سامنے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہوئے پھر احتیاط سے وہ حضرت، امیر، اس قسم کے لفظات لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے جذبات کا لحاظ ہے، ہماری رواداری ہے۔ چلیے جناب، بلکہ مجھے تو بعض اوقات یہ صورتحال کا سامنا ہوا کہ باقاعدہ بڑے سخت عتاب سے بھرے ہوئے خطوط آئے کہ جناب آپ ممبر پہ بیٹھ کے اور حضرت فلاں اور حضرت فلاں کہتے ہیں، آپ خاتون جنت کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کہ ان کے دشمنوں کو آپ اس طرح سے پکارتے ہیں؟ تو بڑا سمجھانے بجھانے کی کوشش کی مجلس کے دوران، تو جتنا میں احتیاط سے کہہ سکتا تھا کہ بغیر حوالہ دیے میں نے کہا کہ کچھ ناموں کے ساتھ جن کے ساتھ عزت کے لفظ نہیں لگنے چاہیے لگا دیتا ہوں، تو اس سے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی عدالت میں چلے جائیے، دیکھیے دو وکیل آپس میں بحث کر رہے ہوں، یا اسمبلی میں تشریف لے جائیے جہاں پر دو مختلف پارٹیوں کے افراد تقریر کر رہے ہوں، تو بار بار کہیں گے کہ میرے لرنڈ فرینڈ نے، میرے قابل دوست نے یہ بات کہی، میرے فاضل دوست نے یہ بات کہی۔ جانتے ہیں نہ فاضل ہے نہ دوست ہے۔ یہ ایک پارلیمانی انداز گفتگو ہے کہ اگر کسی کے نام حضرت وغیرہ لگ جائے، اور پھر جب بہت ہی مجھے تنگ کیا گیا تو وہ پھر ایک نجی محفل میں نے کہا بات سنیے، اگر کوئی کتے کو مسٹر ڈاک کہہ کے بلا لے تو کیا کتا کتا نہیں ہے؟ مسٹر یا حضرت لگ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ہماری رواداری کا تقاضا تھا کہ ہم کسی کا بھی نام لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کسی کے جذبات کیسے ہیں، اگر مجبور ہوتے ہیں تو ہم پورا احترام سے نام لیتے ہیں۔ تو اگر حقیقتاً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، ان پر ہم الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں، تو ہر اس موقع پر جہاں اس کا امکان زیادہ ہو اس پر پابندی لگائیے،
اور ان موقعوں پہ لائیے جہاں پر اس کی کوئی گنجائش نہ ہو. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو گھروں میں بیٹھ کے مجلسیں کرتے ہیں ان سے کہیے گھروں میں نہ کریں، آئیں بازاروں میں آ کے کریں. اگر عزت صحابہ مقصود ہے تو پھر ہمیں گھروں سے باہر آنے کو کہو، کہ وہاں آ کے کہو جو کچھ کہتے ہو ہم بھی دیکھیں تمہارے منہ میں کتنی زبان ہے اور کتنی طاقت ہے تم میں کہنے کی. تم یہ کہہ رہے ہو کہ باہر نہ آؤ اندر جا کے کہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں صحابہ سے محبت نہیں ہے، ہم سے دشمنی ہے. بات اتنی سی ہے کہ یہ جو ایک انقلاب سیاسی آیا تھا کہ سیاست کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی کہ جن کو حق نہیں پہنچتا تھا، انہوں نے جب وہ ہوتے ہوتے مدینے سے ہجرت کر کے اقتدار و حکومت شام تک پہنچا تو وہاں ان کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ اس گروہ کہ جو وابستگان علی ابن ابی طالب ہیں ان کو کس اعتبار سے لوگوں سے دور رکھا جائے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ جو رہا ہے ماضی میں وہ آج تک برقرار ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ عوام الناس سے مل سکیں، اس لیے کہ آپ میں عوام الناس کے لیے اتنی کشش ہے کہ اگر ایک دفعہ رابطہ ہو گیا تو انہیں آپ سے دور کرنا بڑا مشکل ہو جائے. یہ باتیں کوئی آپ کی تعریف میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے حقائق ہیں. دیکھیے صورت حال یہ کہ انسان جس سے بھی تعلق رکھتا ہے بڑا خود غرض ہے. یہ انسان وہ اللہ سے تعلق ہو یا بندوں سے تعلق ہو یہ دیکھتا ہے کہ میرے کس کام آ سکتا ہے. جب دیکھیے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگارا میرے ذمہ بھی کوئی کام ہے. کبھی سوچا کبھی ہم نے؟ میں نے تو نہیں سوچا، آپ لوگ شاید سوچتے ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فرض اس کی طرف سے آئے وہ کسی وجہ سے ٹل جائے، لیکن مانتے ہوئے ہم نہیں سوچا. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی عقیدتوں کے رشتے ہیں وہاں دیکھیے بعض اوقات تو بڑی سخت ذہن میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن پرسے کا اختتام ہوتا ہے تو مولا یہ بھی دے دیجئے، مولا یہ بھی دے دیجئے، مولا یہ بھی دے دیجئے. ہم فرشتے پیش کر دیتے ہیں. یعنی جن سے عقیدت بھی ہے ان سے بھی اس بنیاد پہ عقیدت ہے کہ ہمارے کام آتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہی رشتہ ہے نا. تو اس خود غرض انسان کی سب سے بڑا سب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے بھی اس کا ربط پیدا ہو وہ چاہتا ہے یہ ہمارا کوئی کام بنا دے. اب پہنچے اس جماعت کے پاس کہ جو بعد رسول کم سے کم ان کی ذمہ داری تھی کہ دین ہم تک منتقل کر دیتے. اب یہ پھر بہت بڑی بحث چھڑ جائے گی، لیکن نہیں. صحابہ کرام سے ہماری سب سے بڑی توقع یہ تھی کہ آپ نے براہ راست رسول سے دین لیا ہے، اس دین کو ہم تک منتقل کر دیجئے. اور میں تفصیل سے بات کرتا یہاں پہ ایک جملے میں پوری تقریر کر دوں کہ جناب اور کوئی سبب ہی نہیں ہے کہ میں ان شخصیتوں کا احترام کروں یا شکریہ ادا کروں. واہ واہ واہ. کیونکہ اور انہوں نے جو کچھ کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، جب ضرورت پیش آئی اپنے گھر کا اثاثہ دے دیا. یہ سب اپنی عاقبت کے لیے کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا. جس نے جو نیک اعمال کیے ہم کہتے ہیں اچھا، بڑی اچھی بات تھی، نیک عمل کیے، اچھے آدمی تھے، اتنا ہی کہا جا سکتا ہے نا. شکریہ کس بات کا ادا کروں؟ واہ واہ. شکریہ تب ادا کروں جب میرے کسی کام آئے. واہ 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 واہ. یہی نہیں، آپ نے بڑی فتوحات کی تھی، بڑا مال غنیمت آیا تھا، بڑا خوشحالی پیدا کر دی تھی. یہ بھی ایک پہلو ہے تعریف کا. بہت سے لوگوں کی سوال یہ ہے مال غنیمت میں میرا کتنا حصہ ہے، اس فتوحات میں میرا کیا حصہ ہے. آج تو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے اگر دنیا کا بہت بڑا حصہ پتہ کر لیا تھا تو اب ہمیں اس سے کیا فائدہ، ہمارا کیا تعلق. ہم کسی بات کے بھی ممنون و مشکور نہیں ہو سکتے. ماضی کے لوگوں کے ممنون و شکر گزار نہیں ہو سکتے. مشکور کا لفظ ان معنوں میں غلط ہے.
یہ عرض کر دوں جو اکثر کہا جاتا ہوں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے. شکریہ ادا کرنے والا نہیں، وہ شاکر ہوتا ہے. مشکور مفعول ہے، جس وجہ سے شکریہ ادا کیا جائے اس کو کہیں گے کہ مشکور ہے. صحیح مشکور. تمہاری یہ کوشش ایسی ہے کہ اس پر شکریہ ادا کیا جائے. بات تو یہ زبان کی بحث ہے، عموماً کہہ دیتے ہیں ہم بڑے مشکور ہیں، یہ لفظ یوں نہ کہا کیجیے. آپ اس کی جگہ پہ لفظ شاکر اگر چاہیں تو بول دیں، اور اگر تنہا شاکر کا لفظ اچھا نہ لگتا ہو تو شکر گزار کا لفظ بڑا آسان ہے، وہ کہہ دیجیے، اس سے مفہوم ادا ہو جائے گا. تو بہرطور اب ایک مرتبہ صلی اللہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ نتیجے تک جلدی سے نہیں پہنچ پاؤں گا، تو اس لیے سمیٹتا ہوں بات کو. بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اگر حقیقتاً کوئی چاہتا ہے کہ اصحاب سے ہماری محبتوں کو قائم رکھے تو پہلی بات تو یہ کہ بتائیے کہ اصحاب نے ہمارے لیے کیا کیا، کس چیز پہ شکریہ ادا کریں. جی ان کے جتنے خوبیاں جتنے صفات آپ بتا رہے ہیں وہ سب ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں. نمازیں، روزے، حج، بڑے بہادر تھے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بڑا خون بہایا، اپنی بھی قربانیاں دی، سب کچھ کیا. یہ تو ان کی ذات کا معاملہ ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے نتیجے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ اچھے آدمی تھے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میں ان کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں نہیں. اچھا اگر ان کے ذمے کوئی چیز میری واجب الادا تھی اور انہوں نے وہ نہیں دیا تو پھر چاہے نمازیں پڑھتے رہے ہوں، اب میں اچھا بھی نہیں کہوں. ایک آدمی یتیموں کا مال کھا جائے، ویسے بڑا نمازی بھی ہو، روزے دار ہو، یہ ہو، اور میں وہ یتیم ہوں جس کا مال کھایا گیا ہو، تو اب میں اس کی نمازیں دے کے اس کی داد دوں یا اپنے مال کھائے جانے پہ اس کو خائن کہوں، خیانت کرنے والا کہوں. ان تمام مقدس اور محترم ہستیوں کا سب سے بڑا فریضہ یہ تھا کہ ایک چیز ایسی تھی جو ہم کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور وہ صورت یہ ہے کہ 1400 سال کا فاصلہ ہے رسول کی ذات گرامی میں اور ہم میں. دین جب آیا ہے تو تمہارے سامنے آیا ہے، نزول قرآن بھی اور ارشادات رسول بھی اور اعمال رسول بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب تمہارے پاس یہ دین امانت ہے. ایک نہیں کئی مقامات پر حضور نے خصوصیت سے قوم غدیر کے موقع پر خطبہ جو دیا ہے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو سن رہا ہے وہ تو سن رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچا دے کہ جو نہیں سن رہے. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین اپنے اصحاب کو پیش کر رہے تھے اس ایزمپشن کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ اس دین کو تمہیں آگے پہنچانا ہے، ان کا فریضہ ہے. اب اگر دین پہنچانے کے لیے میں پوچھوں کہ جو اصحاب حضور سے سب سے زیادہ قریب ہیں انہیں سب سے زیادہ موقع ملا ہوگا حضور کو کرتے دیکھتے ہو، جو کچھ آپ فرماتے رہے اس کو سنتے ہوئے. انہوں نے ہمیں دین پہنچا دیا تو شکریہ. اگر سنت حالی ہو کہ پوری صحیح بخاری میں آپ کہتے ہیں کہ جس 3 آدمی سب سے پہلے ایمان لائے اس میں سے جس مرد کا آپ ذکر کرتے ہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ سب سے پہلے ایمان لائے یا ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے ایمان لائے. اس سے زیادہ تو آپ بھی نہیں کہتے، ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں. اب اس میں سے وہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، کس نمبر پہ آتے ہیں یہ معلوم نہیں. ابتدا سے ایمان لائے اور آخری وقت تک ساتھ رہے، بلکہ بعض ایسے مقامات جہاں کوئی اور نہیں تھا وہی اکیلے تھے. اس کے بعد جب آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام اسلامی کتابوں کو جمع کیجئے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر سے کل 80 روایتیں
80 حدیث نقل ہوئی کل. صحیح بخاری اتنی بڑی کتاب ہے، 6500 حدیثیں ہیں اس کے اندر. صحیح بخاری میں استاد محمود ابو ریا ایک مصر کے عالم ہیں، ان کے شمار کے مطابق انہوں نے کہا کہ پوری صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کی بیان کردہ کل 2 روایتیں ہیں، اور ان 2 روایتوں میں سے بھی مجھے نہیں پتا چلا کہ دوسری کون سی تھی، ایک کو میں جانتا ہوں. ایک حدیث انہوں نے بیان کی تھی، ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس کے اوپر رد عمل کسی اور نے نہیں، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے صدیق تھے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ نے بڑے دربار میں کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو. واہ 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 واہ. وہ کون سی حدیث تھی؟ یہ حدیث کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت کرتا ہے. ایک حدیث کو تو جناب سیدہ نے اسی وقت کہہ دیا غلط ہے، اب دوسری نہیں معلوم کہ اور کون سی حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی جن سے دین ملنا چاہیے تھا. اگر وہ 2 حدیثیں دیں اور ہمیں ڈال دیں ابو ہریرہ کے رحم کرم جو 5500 حدیثیں روایت کرے اکیلا، جی جس کا رسول کے ساتھ قیام کی کل مدت زیادہ سے زیادہ 19 مہینے، اور وہ بھی قیام ایسا کہ مسجد کے اندر بھی نہیں، مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر کچھ لوگ قیام کیا کرتے تھے جو کہیں باہر سے آتے تھے، کوئی وسیلہ معاش نہیں ہوتا تھا، تو ایک نوعیت کی جو سمجھیے کہ مہاجرین تھے، ان مہاجرین کے لیے مہاجر کیمپ بنا دیا تھا رسول اللہ نے. اس جگہ کو صفہ کہتے تھے اور یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. یہ اس وقت تک وہاں پہ رکے رہتے تھے جب تک ان کے لیے کوئی اور بندوبست نہیں کر دیا جاتا تھا. چنانچہ ان کے واسطے پیشہ تلاش کیا گیا کہ آواز ان کی اچھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ایک شخصیت کو بھیج رہے تھے بحرین کے علاقے میں، تو ان کو ساتھ کر دیا کہ تم چلے جاؤ، اذانیں تم دیا کرنا. اچھا انداز تھا، تو اس کے اندر وہ اذان دینے کا مشن ان کو سونپا گیا. مؤذن کے طور پہ ساتھ چلے گئے. 19 مہینے کو مدینے رہے، اور 5500 حدیثیں 19 مہینوں میں اتنے دن نہیں رہے. دن تو 1000 تک بھی نہیں پہنچیں گے، مشکل سے 500 دن بنیں گے. 19 مہینے میں کتنے دن ہوں گے اب آپ لوگ حساب بہتر جانتے ہیں، سال میں 365 دن، تو باقی بچے 7 مہینے. 7 مہینے میں 365 کا آدھا اور تھوڑا سا 30 دن اور شامل کر لیجیے، یا 210 دن ہوں گے اس کے اندر، تو 365 اور 210 اور 365 بھی یہ قمری حساب سے 356 ہے. چاند کا 356 دن میں پورا ہو گیا، اس سے بھی کم. تو 700 دنوں سے کم آپ رسول کی خدمت میں رہے، وہ بھی باہر چبوترے میں بیٹھے رہے. حضور نے گھر کے اندر کیا کہا، حضور نے مسجد کے اندر کیا کہا، حضور مختلف مقامات پر جب یہاں نہیں ہوتے تھے کسی اور جگہ ہوتے تھے، اس وقت جو فرمایا وہ سننے کا موقع نہیں ملا. اس پر اتنی حدیثیں، تو ہم اس کا گریبان کیوں نہ پکڑیں کہ جس کو نے شروع سے لے کے آخر تک رسول کے ساتھ وقت گزارا اور اس نے صرف 2 حدیثیں ہمیں دی. یہ ان کی بات نہیں ہے، پورے عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کے لیے بشارت دی گئی ہے، ان سب کی بیان کردہ ٹوٹل حدیثوں کا شمار کیجئے تو 100 تک نہیں جاتے ہیں. صحیح بخاری کی بات کر رہا ہوں کہ بخاری میں 100 حدیثوں سے زیادہ نہیں ہیں جو ان کی بیان کرتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ صحابی جن کے ذمہ ڈیو تھا، دیکھیں جتنا زیادہ جو رہا ہے اس کے ذمہ یہ قرضہ زیادہ ہے. ایسی صورت میں اگر انہوں نے وہ قرضہ ہم تک منتقل نہیں کیا، اب یا تو یہ کہو کہ جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی انہوں نے ان کی بیان کردہ حدیثوں کو نظر انداز کر دیا اور ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کر لیا، یا تو یہ کہیے، اور یا پھر آپ یہ سمجھ لیجئے اگر ایسا ہے تو پھر کم از کم ان حدیثوں کی کتابوں کو نظر آتش کر لیجیے. اس کا جمع کرنے والا اتنا بددیانت تھا کہ اصل ذمہ دار لوگوں تھے، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہارسز ماؤتھ. ہارسز ماؤتھ سے سنی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ادھر ادھر کے راگیروں سے سنی ہوئی باتوں کو بطور مستند بات کے نقل کر دیا. تو ایسی بات کو آپ ایسی کتاب کو کیوں مانتے ہیں؟
اور کتاب کو درست مانتے ہیں تو پھر ان کے غریبانوں پہ ہاتھ ڈالیے کہ جن کی ذمہ داری تھی قیامت کے دن میرا سب سے پہلا سوال اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی طرف سے یہ قرض پیش کروں گا پروردگارہ یہ قرض تھا ان کے ذمہ جو انہوں نے ادا نہیں کیا. واہ واہ آنے والی تمام نسلوں کی مجرم ہے وہ نسل جس نے رسول سے دین سنا اور ہم تک منتقل نہیں کیا. واہ بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی کسی کی جتنی دل چاہے بڑائی بیان کرے ہمیں یہ بتائے کہ اس نے دین کے لیے کیا کیا. اور دین کے لیے بھی یہ نہیں کہ نمازیں کتنی پڑھی وہ بھی دین کے لیے ہوگا لیکن وہ اپنے دین کے لیے تھا. میرے لیے کیا کیا میرے دین کے لیے کیا کیا. یہ تو صرف بات تھی جو تمہیں ملا تھا اس کو پہنچانے کی بات. ذرا اگر غور کرو تو اصل میں تو دین کے لیے ہمیں پوچھنا ہی چاہیے کہ تمہیں دین کے لیے قربانیاں کیا دیا. کام تو پتہ تب چلتا ہے نا. دیکھیے دین تلوار کے ذریعے سے کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا. دین کردار کے ذریعے اترتا ہے. کردار سے کیا مراد ہے؟ کردار کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے لیے کتنی اشاروں قربانی دی. کتنا جتنا زیادہ وہ اشار کرے گا اسی اعتبار سے اس سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. پھر اس کی کہی ہوئی باتیں خود بخود دل میں اترتی جائیں گی. ماں سے بہتر کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے. بچے کو جو چاہے بتاتی ہے سکھاتی ہے. یہ تربیت کس ذریعے سے دیتی ہے؟ وہ جو رات دن اپنے آپ کو اس نے وقت کر دیا ہے اولاد کی بہتری کے لیے اس نے وہ جذبہ قبولیت پیدا کر دیا ہے کہ ماں جو کچھ کہے وہ قابل قبول ہے. واہ 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 واہ. باپ نے جو کچھ اولاد کے لیے اشارے کے طور پہ کیا ہے بچے کا آئیڈیل بن جاتا ہے باپ. عام طور پہ لڑکوں کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے بچپن میں اور بچیوں کا آئیڈیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے. یہ اس کی محبتوں کی جو اشار ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو دلوں کو جیتنے کے لیے اشار ضروری ہے. اشار دوسرے لفظوں میں کہیے قربانی ضروری ہے. وقت کی قربانی وسائل کی قربانی مال کی قربانی. مجھے بتائیے حکومتیں تو لے لی اقتدار تو لے لیا مال غنیمت تو حاصل ہو گیا غریب امیر بن گئے صاحب حیثیت بن گئے. یہ تو تم لیتے رہے. بتاؤ دین کے لیے تم نے دیا کیا؟ واہ 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 واہ. یہ تو دین کی کمائی تم کھاتے رہے. دین کے لیے تم نے کیا کما کے دیا؟ اگر قربانیوں کی بات دیکھو گے تو سوائے علی اور اولاد علی یہ خانہ بالکل خالی نظر آئے گا. ایک شخصیت ہے ابوالفضل اصفہانی. اب بات کو طول نہیں دوں گا گھبرائیے گا نہیں. ابوالفضل اصفہانی یہ شخص پہلے اولاد بنو امیہ میں سے ہے. مروان ابن حکم کے بھائی کا کوئی چوتھی پشت کا آدمی ہے. 4 صدی ہجری کا کی شخصیت ہے. اس نے ایک کتاب بڑی فتنہ انگیز لکھی جس کا نام الاغانی ہے جس کے اندر بہت سے قصے کہانیاں اس نے جو بنو امیہ کے درباروں میں آل محمد کے سلسلے میں بیان ہوتے تھے ان سب کو نقل کر دیا. اور وہ تاریخ کے طور پر آج کئی جگہ پر امام حسن السلام کی شادیوں کی باتیں امام حسن نے 70 سے زیادہ شادی کی تھی یا 90 سے زیادہ شادی کی تھی اور جناب سکینہ کے متعلق بہت سی روایتیں یہ سب وہ کرتا رہا. لیکن آخری عمر میں آل محمد کا اتنی توہین اور اتنا مذاق اڑا چکا تھا کہ اب رفتہ رفتہ اس کا دل خود اپنے احساس جرم پہ نادم ہونے لگا اور اس نے یعنی ایک جذبہ محبت پہ بیدار ہوا آل محمد سے. ہوتا یہی ہے کہ بہت سے لوگ دشمنی کی نیت سے آتے ہیں لیکن آ کے جب تھوڑی دیر کے ان کا کردار دیکھتے ہیں تو خود بخود ان کے ہم خیال ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس نے کتاب لکھی مقاتل الطالبین. مقاتل الطالبین طالبین سے مراد ہے آل ابو طالب. یہ لفظ اس زمانے میں باقاعدہ رائج تھا. طالبین اس جماعت کو کہتے تھے جو دوسرے لفظوں میں سادات تھے یا جناب امیر علیہ السلام کی اور اولادیں امام حضرت جعفر طیار کی اولادیں حضرت عقیل کی اولادیں یہ سب چونکہ حضرت ابو طالب کی اولادیں تھیں تو یہ طالبین کہلاتی ہیں. اس نے مقاتل الطالبین یعنی طالبین کے قتل کے واقعات وہ جمع کیے. اپنے کتاب کے اختتام پہ وہ کہتا ہے کہ اب جمادی الثانی کی 13 تاریخ
اور سن 311 ہجری ہے، یعنی حضور کی ہجرت کو 311 سال گزر چکے ہیں۔ اس 311 ہجری میں اس نے کہا کہ مجھے جتنے طالبین کے واقعات شہادت ملے ان سب کو میں نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اس میں جو یمن کے علاقے میں اور سیستان کے علاقے میں یا کرمان کے علاقے میں ایک اور جگہ کا نام لکھا ہے کہ ان دو جگہوں پر جو واقعات ہوتے رہے ہیں، اگر سادات وہاں پہ کوئی مارے گئے ہیں تو ان کے قوائف چونکہ مجھے مل نہیں سکے، ان کی تفصیلات نہیں مل سکی، اس لیے ان کو میں نے شامل نہیں کیا ہے۔ صرف وہ شہداء کہ جن کے قوائف میں دستیاب تھے ان کا ذکر کر رہا ہوں، وہ مصنف لکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ اس نے لکھ کے کتاب ختم کر دی کہ میں نے اس کے اندر سب تمام سادات کے حالات جمع کر دیے، ماں سوائے ان دو علاقوں میں جو سید مارے گئے ہیں، جو طالبین مارے گئے ہیں، ان کا ذکر میرے پاس تفصیلات نہیں ملی۔ جو اس نے واقعات لکھے ہیں ان کی تعداد ہے 226۔ 311 سال، اس میں سے 10 سال نکال لیجیے حضور کے ہجرت کے بعد کے، تو گویا 300 سال میں 300 سال میں 226 قربانیاں، اس میں وہ قربانیاں حرمین میں یمن میں ہوئی اور جو سیستان کے علاقے میں ہوئی ان کا شمار وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکا۔ سیستان میں تبرستان کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ تبرستان میں اور یمن میں جو سید مارے گئے ہیں مختلف مقامات پر، ان کے حالات میں اس میں نہیں لکھ سکا، یعنی ان میں کون کون لوگ ہیں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی جو آپ کے کراچی میں ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ ایک جگہ ہے میامی، مشہد مقدس سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پر قبر ہے جناب یحییٰ ابن زید ابن امام زین العابدین کی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو تبرستان میں یا اس علاقے میں مارے گئے۔ یمن کے اندر بھی بہت سے سادات مختلف اوقات میں مارے جاتے رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان کو تو میں نہیں شمار کر سکا، جو شمار کیے ہیں ان کی تعداد ہے 226۔ 300 سالوں میں 226 شہداء ایک نسل سے۔ مجھے کوئی اور نسل بتائیے جس میں ایک بھی ایسا کوئی فرق ہو۔ یہ مسلسل دین کے لیے قربانیاں، یہ قربانیاں صرف آل محمد کے لیے، اور آل محمد تو چونکہ ہمارے لیے زیادہ فخر آل محمد کہنا ہے، ورنہ یہ سب آل ابو طالب ہے۔ کربلا میں بھی ہم نے بڑے اس سے کہا کہ 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم نہیں، 18 آل ابو طالب، سارے طالبین ہیں۔ ہاشم چونکہ جد اعلیٰ ہیں اور ان کے لیے اعزاز تھا اپنے آپ کو ہاشمی کہنا، اس لیے ہاشمی کہلاتے ہیں، ورنہ سب ابو طالب کی اولاد ہے، کوئی ایک بھی غیر ابو طالب کی اولاد نہیں۔ یعنی قربانی کا جب مرحلہ آیا تو اس مسلم اول ابو طالب کے نسل نے ہی قربانی دی ہے، ورنہ مسلمانوں میں نہ کسی صحابی نے نہ کسی صحابی کی اولاد نے۔ اور کیسی کیسی قربانی ہے، بس یہیں پہ بات ختم کر دوں۔ دیکھیے ایک اس نے ایک عجیب بات کہی، آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں 18 بنی ہاشم کربلا میں، مقاتل الطالبین میں 30 آل ابو طالب کا نام ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ 18 کا لفظ صحیح ہے یا 30 کا لفظ صحیح ہے؟ یہ سال بھر بعد شہید ہوئے لیکن پھر بھی شہداء کربلا میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آل ابو طالب کے 2 بچے جو شہر کوفہ میں شہید ہوئے تھے، حضرت مسلم کے بیٹے، یہ سال بھر بعد شہید ہوئے۔ اب اس میں سے ان 12 میں سے کس کی بات سناؤں گا؟ ایک ایک جملے میں کچھ واقعات سن لیجیے۔ جناب خدیجہ بنت امیر المومنین، ان کے شوہر تھے عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابی طالب۔ یہ عبد الرحمن بھی کربلا میں موجود تھے، خدیجہ بھی موجود تھی۔ عبد الرحمن شہداء میں شامل ہے، امام حسین السلام پہ جان قربان کی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا سعد، ایک کا نام عقیل۔ یہ سعد اور عقیل تقریباً 5-5 6-6 سال کے بڑے کم سن بچے تھے۔ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو بعد میں جناب خدیجہ روتی ہوئی آئی
जनाब ज़ैनब के पास मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम उठी, अच्छा बहन ठहरो ढूंढते हैं, इधर उधर देखा, बच्चों को आवाजें दी, कहीं नहीं नजर नहीं आए, तो फिर जले हुए खैमों में गए, देखा खर्शकात पर दोनों बच्चे गले में बांध डाले। ज़ैनब ने शादा पकड़ के हिलाया, मालूम था कि जलती हुई आग में दम घुट के दोनों बच्चे। अली की एक और बेटी है जिनका नाम है फातिमा, इनके शोहर नामदार है अभी सईद इब्न अकील, जनाब अमीर के सबसे बड़े भाई अकील, उनकी बेटी है। ये अभी शहीद भी करबला के शोहदा में शामिल है। उसके बाद इनका 8 साल का एक बच्चा था, इसका नाम मोहम्मद था। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीन से जमीन पे तशरीफ लाए, उस वक्त जब देखा कि एक तरफ यजीदी फौज में एक सन्नाटा से तारी हुआ, तो उस वक्त माँ घबरा गई। उसने कहा कि मौला पे शायद बड़ा सख्त वक्त आया है। अब ये बच्चा खैमे से बाहर निकला, ऐसा लगता है कि माँ जो है वो उसने खुद भेजा है, लेकिन बच्चा इससे पहले कभी घर से बाहर नहीं निकला। हैरान है कि किधर जाए, मैदान में इमाम कहाँ है, और माँ कह रही बेटा जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई मेरा सैयद सरदार इमाम हुसैन तेरी मदद से बेनियाज हो। बच्चा हैरान खड़ा था, एक जालिम आगे बढ़ा, उसने कमान में तीर छोड़ के जो मारा तो पेट से गुजरता हुआ कमर से बच्चा जमीन पे गिर पड़ा। माँ दर खैमा पे खड़ी हुई है, मोहब्बत कह रही है कि जाओ बेटे को संभालो, शरीयत कह रही है फातिमा घर से कदम बाहर न निकले। माँ ने शरीयत पर बच्चे को कुर्बान कर दिया। क्या बेटे तुझे खुदा को सौंपा, माँ के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया। इन शुहदा में हजरत मुस्लिम करबला के शहीदों में वो अजीब गरीब शख्सियत है, हजरत मुस्लिम और इनकी अहलिया जनाब रुकैया, ये जनाब रुकैया हजरत अली की साहबजादी है। हजरत मुस्लिम खुद भी औलाद अबू तालिब और जनाब मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब और जनाब रुकैया बिन्त अली इब्न अबी तालिब, तो शौहर और बीवी दोनों अबू तालिब की हैं, नस्ल में से। क़यामत के दिन जब सब माएँ इस बात पर, करबला का सबसे, क़यामत के दिन का सबसे बड़ा फख्र करबला में शिरकत होगा, सबसे बड़ा नाज किसी के लिए होगा ना, जो फख्र के साथ अल्लाह की बारगाह में जाए। हम तो अगर कोई नेकी भी होगी तो डरते डरते पेश करेंगे, इसलिए कि बुराइयां इतनी ज्यादा। करबला में अगर किसी की छोटी सी भी नेकी होगी तो उस पर नाज करेगा, तो वो कहेगा मेरे पास ये है। उस वक्त बहुत सी माएँ होंगी जो जाके कहेगी परवरदिगारा मैंने अपने 2 बेटे करबला में कुर्बान किए। कोई कहेगी मैंने 1 बेटा कुर्बान किया। उम्मुल बनीन जैसी माँ कहेगी मैंने अपने 4 लाल कुर्बान किए। उस वक्त रुकैया और मुस्लिम जाएंगे परवरदिगारा औरों ने 1-1, 2-2, 4-4 बच्चे कुर्बान किए, हमने पूरी नस्ल कुर्बान की। 2 बेटे करबला में, 2 बेटे जो हजरत मुस्लिम के साथ गए थे वो साल भर के बाद कूफे में, 1 बेटी थी नाम था आतिका, ये वही बेटी है जनाब सकीना की हमसिन। जब हजरत की शहादत की खबर आई थी तो इसी बच्ची के कान में गोशवारे इमाम पहनाए थे, बेटी को सीने से लगाया था। बस खत्म करूं कलाम को। खैमे में जिस वक्त चादरें छीनी, ये चादरें कैसे छीनी, ये नहीं कि किसी ने हाथ बढ़ाया और चादर उठा दी। जनाब फातिमा बिन्त अली, जनाब अमीर की बेटी फातिमा, वो फरमाती हैं कि जब बाद शहादत हुसैन अचानक कुछ लोग
گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہمارے خیموں کے اندر گھس گئے. ان کے ہاتھ میں نیزے تھے, چادریں کیسے چھڑے, وہ نیزے ہمارے سروں کی طرف بڑھاتے اور نیزے کی نوک سے ہمارے سروں کی طرف اٹھاتے. جب نیزہ بڑھتا تھا کبھی ہم ہاتھ سے روکتے, کبھی ہمارے سر سے ٹکراتا. کہتی ایک دفعہ میرے سر سے نیزہ لگا, نیزہ لگا تو میں غش کھا کے گر پڑی. تھوڑی دیر کے بعد شہزادی زینب نے شانہ ہلایا, بہن اٹھو, خیموں میں آگ لگ گئی ہے, باہر نکلو. ایک مرتبہ بے ساختہ کہتی ہے میرا ہاتھ سر پہ گیا. میں نے کہا کہ شہزادی میرے سر پہ چادر ہے. تو زینب نے کہا تو تمہارے سر پہ چادر نہیں تو میرا سر پہ کون سا لگا ہے. باہر تو اس انداز سے چادریں چھن رہی تھی. تو جناب رقیہ جناب عاتقہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہوئی تھی. 4 سال کی بچی کو ماں لیے کھڑی ہے, یہ واحد سرمایہ ہے خدا کے پاس. اتنے میں گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے, بچی کا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے جدا ہو گیا. بچی کی چیخ سنائی دی گئی, چادریں چھنتی رہی. جب چادروں کی طرف بیویوں کی توجہ تھی, کسی نے اس کو توجہ نہ دی. جب سب چلے گئے تو دیکھا زمین پہ لیٹی ہوئی ہے. ماں گئی تو کیا دیکھا, کوئی خنجر کا وار نہیں ہے, نیزے کا وار نہیں ہے, گھوڑوں کی عاتقہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکی. صغیرہ و کبیرہ تمام فرما, صراط مستقیم پر صراط قدم عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی معرفت بھی عطا فرما, دین پر صراط قدم بھی عطا فرما, اپنے دوستوں دشمنوں کو پہچاننے کی صلاحیت بھی عطا فرما, اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے بھی عطا فرما. رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ تیری طرف سے جو مصیبت آتی ہے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو نے ہر کامیابی کا راستہ مصیبت کے ذریعے رکھا ہے. مصیبت ہی وہ چابی ہے جس سے کامیابیوں کی تجوری کھولی جا سکتی ہے. لیکن پروردگارا ہم جب کہتے ہیں کہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ عطا فرما, تو یہ غم سے فرار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم ہمیں بے حال نہ کر سکے. اگر ہمارے عشق ہوں تو اسی غم کے لیے, ہمارے ماتم ہوں تو اسی غم کے لیے. باقی تمام غم تیری طرف سے جتنے بھی آئیں ہمارے لیے قابل قبول بنا. یا اللہ جو مشکلیں تیری طرف سے بطور امتحان کی آئیں اس میں ہمیں کامیابی عطا, اور جو دشمنوں کے طرف سے ہم پر مسلط کی جائیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے تمام مرنے والوں جن میں بالخصوص جناب اشتیاق زیدی صاحب ایک محب آل محمد تھے, فضائل و مسائل ہر میدان میں ان کی وابستگی آل محمد سے بے پناہ تھی. تبرہ اور تولا دونوں ان کی صفات میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. مومنوں کے لیے انتہائی مددگار, محبت کرنے والے, مشکلوں میں کام آنے والے تھے, اور دشمنان آل محمد ہیں ان کے لیے بنانا شمشیر تھے. پروردگارا قیامت کے دن ان کو آل محمد کے محبوں میں مشہور ان کے درجات آخرت کو بلند کرنا, ان کے متعلقین کو بھی دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کرنا. یا اللہ حاضرین مجلس کی جتنی حاجتیں ہیں ان کو فضل خاص سے پورا کر دے. بالخصوص ان سب کی ایک تمنا کہ اس ذات کا ظہور ہو جائے کہ جس کے ظہور سے تیرے دین کا ظہور وابستہ ہے. رب العالمین اگر تیری مصلحت ہو اور ان کا ظہور اس وقت ہو جائے کہ ہماری یہ ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو ہمیں شرف دیدار بھی عطا کرے, اور جسے شرف دیدار امام حاصل ہو اسے توفیق نصرت امام بھی عطا کرے. یا اللہ
ہم اپنے امام کو اس طرح سے نصرت کریں جیسے اصحاب حسینی نے امام حسین کی نصرت کی. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جناب اشتیاق نبی صاحب مرحوم اور ان کے بزرگوں کے ساتھ.